جو شخص صرف جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو کیا وہ کافر نہیں ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جو شخص صرف جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے؟ میں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا جو شخص صرف جمعہ کی نماز ادا کرے وہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس نے نمازوں کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترک الصلاۃ الف لام کے ساتھ فرمایا ہے، ترک صلاطن بغیر الف لام کے نہیں فرمایا۔ تو کیا ابن عثیمین یا ابن تیمیہ سے ایسا بیان منقول ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ تارک نماز شخص کے کفر کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ کتنی نمازیں چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، چنانچہ اکثر علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ ایک یا دو فرض نمازوں کے چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تارک نماز اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ مطلقاً نماز نہ پڑھے۔ پہلا قول اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام اور تابعین سے نقل کیا ہے۔ اس بارے میں امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اسحاق بن راہویہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ تارک نماز کافر ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اہل علم کی یہی رائے تھی کہ جو شخص بھی بغیر کسی عذر کے نماز نہیں پڑھتا اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ نماز کا وقت نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ سورج ہی غروب ہو جائے، اور مغرب کی نماز کو صبح و فجر تک مؤخر کر دے۔ ہم نے جو نمازوں کے آخری وقت ذکر کیے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفہ، مزدلفہ اور سفر میں دو دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں، چنانچہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسا اوقات پہلی نماز کے وقت دوسری نماز اور دوسری نماز کے وقت میں پہلی نماز ادا کی تو اس سے معلوم ہوا کہ عذر اور مجبوری کی حالت میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا ایک ہی وقت ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے حائضہ عورت کو غروب آفتاب سے پہلے پاک ہونے کی صورت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح اگر حائضہ رات کے آخری حصے میں پاک ہو تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماخوذ از کتاب تعظیم و قدر الصلاح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229۔ اور محمد بن نصر رحمہ اللہ نے امام احمد کا قول ذکر کیا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی بھی گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، چنانچہ اگر کسی نے نماز ترک کی اور دوسری نماز کا وقت ہو گیا تو اس سے 3 مرتبہ توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اسی طرح ابن المبارک رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے نماز ترک کی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وہ شخص کافر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تعظیم و قدر الصلاح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 927۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ابن مسعود اور دیگر 17 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ ابن مبارک، احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ سے بتلایا گیا ہے کہ جس شخص نے یاد ہونے کے باوجود فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی حتیٰ کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو وہ شخص کافر اور مرتد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد عبداللہ بن ماجشون بھی اسی کے قائل ہیں، اور اسی طرح عبد الملک بن حبیب الاندلسی وغیرہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128۔ اسی طرح ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں عمر، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ منقول ہے کہ جس شخص نے ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی اور نماز کا وقت ختم ہو گیا تو وہ شخص کافر اور مرتد ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی نے بھی اس قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے، خاص طور پر عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 تا 50۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تارک نماز کافر نہیں ہے الا یہ کہ مطلق طور پر نماز ترک کر دے تو کافر ہوگا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا،
اسے حکمران یا اس کے قاصد کی جانب سے نماز کی دعوت دی جائے گی اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو وہ بھی کافر ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شخص کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں، اور وہ اپنے دل میں آئندہ نماز نہ پڑھنے کا عزم کر لے تو دلی طور پر وہ بھی کافر ہو جائے گا، یعنی اللہ کے ہاں اس کا معاملہ کفر والا ہی ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 49، اور اسی طرح جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 615، اور اس کے ساتھ ساتھ شرح العمدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ اسی دوسرے قول کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قائل ہیں، آپ کہتے ہیں دلائل سے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دائمی طور پر نماز ترک کرنے کی وجہ سے ہی کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اس نے اپنی عادت ہی بنا لی ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کوئی بھی نماز ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو کافر قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی 1-2 فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے مکمل طور پر نماز چھوڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آدمی اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ حدیث کی عربی عبارت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترک الصلاۃ الف لام کے ساتھ فرمایا ہے، ترک الصلاۃ الف لام کے بغیر نہیں فرمایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ جبکہ ایسا شخص جو صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھتا، ایسے شخص کے بارے میں ہمیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں مل سکی، لیکن ہم نے یہ سوال ان سے براہ راست پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا ظاہر یہی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر ہفتے میں 35 نمازوں میں سے صرف ایک نماز پڑھنا بہت کم تناسب ہے۔ چنانچہ اتنے کم تناسب کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نمازی ہے، بلکہ وہ تارک نماز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109220۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔